بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، کوئی بھی آدمی غلامی کو پسند نہیں کرتا. ہر شخص اپنی آزادی کا خواہاں ہوتا ہے. ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں آزاد رہوں. یہاں تک کہ پرندہ جو پنجرے میں بند ہو، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ کہ اس کا دروازہ کھلے اور میں آزادی کی فضاؤں میں لہراتا رہوں، اڑتا رہوں. یہ اس کی تمنا ہوتی ہے. ہمارا ملک کسی زمانے میں انگریز طاقت کا غلام بن چکا تھا. غلامی کی زنجیروں میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہا تھا. اس میں ملک کے باشعور لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم کیوں غلامی کی زندگی گزاریں، کیوں دوسروں کے ہاتھ ہم نوکر بن کر رہیں. اس کے لیے ضرورت تھی طاقت کی کہ ایک طاقت پیدا کی جائے. طاقت ہتھیار کا نام نہیں، سب سے پہلے اپنے عزائم کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے حوصلوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دل میں بات پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم اسے آزاد کرائیں گے. اس حوصلے کی ضرورت تھی. کمزوری اور اپنے آپ کو ضعیف سمجھ لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو کمزوری ہے اور اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا. اپنے اندر پہلے ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر کمزور سمجھ کر ہم بیٹھے رہتے ملک کبھی آزاد نہیں ہو پاتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عربی شاعر کا ذکر کیا ہے اپنی شاعری میں، جس کو ابو الاعلیٰ معری کے نام سے پہچانتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کبھی گوشت کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ابو الاعلیٰ معری عربی شاعر ہے، اور عرب لوگ گوشت خور قوم ہے، گوشت کھانے والے لوگ. ان کی تو غذا ہی یہ ہے گوشت اور پانی. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر پر معلوم کرنے کے لیے گئے کہ بچے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اسماعیل موجود نہیں تھے، وہ شکار پر گئے تھے. اور میں دوسری مرتبہ کی بات ذکر کرتا ہوں، پہلی مرتبہ بات ذکر کرنے میں لمبی ہو جائے گی. میں صرف حضرت اسماعیل کی دوسری بیوی کا ذکر کرتا ہوں کہ ابراہیم پہنچے، معلوم کیا حال ہے. کہا بہترین زندگی گزر رہی. کس چیز کو کھا کر زندگی گزارتے ہو؟ کہا گوشت کھا کر زندگی گزار رہے ہیں. کیا پیتے ہو؟ کہا پانی پیتے ہیں. یہ کھانا اور پانی ہے، اور اسی کی برکت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور وہ برکتیں ظاہر ہے. عرب لوگ اپنے کھانے میں پہلا نمبر جس کو دیتے ہیں وہ گوشت ہے. لیکن تعجب ہے ابو الاعلیٰ معری پر کہ وہ عربی ہونے کے باوجود پھل پھول کھا کر اپنی زندگی کو گزارتا تھا اور گوشت وہ کھاتا نہیں تھا. تو اقبال کہتے ہیں کہ گوشت نہ کھاتا تھا کبھی معری، پھل پھول پہ کرتا تھا گزر اوقات. اس کے دوست لوگ جو گوشت کھاتے تھے، اس نے ایک مرتبہ ان کے دوستوں نے بھونا ہوا اور بگھارا ہوا تیتر بنا کر بھیجا.
ابو العلا معری کو کہ بھئی اس کے اندر سے خوشبوئیں نکل رہی ہے، اور سامنے جب منظر کھانے کا آتا ہے تو بھوک نہ ہو تب بھی بھوک بیدار ہو جاتی. تو ابو العلا معری نے جب پلیٹ کو کھولا اور دیکھا کہ بھنا ہوا تلا ہوا تیتر اس کے سامنے ہیں، تو بجائے اس کے کھانے کے وہ مرے ہوئے اس تیتر کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے مرغ کے بیچارہ، اے بیچارہ چھوٹا سا جانور، تو یہ تلا ہوا بھنا ہوا میرے سامنے آیا ہے، میں تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ تیرا وہ جرم کیا تھا کہ جس جرم کے نتیجے میں گلیل سے تجھے مارا گیا، شکار کیا گیا اور تجھے ذبح کیا گیا، اور اب بتیسی میں دبانے اور چبانے کے لیے تجھے تل کر اور بھون کر میرے سامنے لایا گیا ہے، تیرا وہ قصور کیا تھا کہ جس قصور میں تجھے مارا گیا اور جلا کر تجھے راکھ کر دیا گیا اور اب کھانے کے لیے میرے سامنے لایا گیا، تیری وہ غلطی کیا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے، علامہ اقبال ذکر کرتے ہیں، ابو العلا معری نے کہا کہ تو اگر شاہین بن جاتا، ایسا طاقتور پرندہ بن جاتا کہ آسمان کی بلندیوں کو تو اگر چھونے لگتا اور بہت بلندی تک اڑتا، تو کسی گولی چلانے والے کی گولی، کسی گلیل چلانے والے کا کنکر اور کسی تیر چلانے والے کا تیر تجھے نہ پہنچتا اور تو آزادی کے ساتھ زندگی گزار پاتا. افسوس صد افسوس کہ تو شاہی نہ بنا، دیکھے نہ تیری آنکھوں نے قدرت کے اشارات. تو اگر بلندی پر اڑتا تو تیری کمزوری کا کوئی فائدہ نہ اٹھا پاتا. یہ تو کمزور تھا، اور کمزوری کا قانون یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو ضعیف ہوتا ہے دنیا اس کو جینے نہیں دیتی، دنیا اسے مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. آپ اگر ضعیف بن کر رہیں گے ہر کوئی آپ کے اوپر سوار ہو جائے گا. ہم ضعیف ہیں، ہر کوئی آ کر قبضہ کر لے گا. ہم ضعیف ہیں، کوئی آ کر گھر سے نکال دے گا. ہم ضعیف ہیں، کوئی آ کر ملک کے اوپر قبضہ کر لے گا. انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا تو ان کو نکالنے کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت تھی وہ ہمارے دلوں کو پختہ کرنے کی ضرورت تھی، من کو پختہ کرنے کی ضرورت تھی. اور اس کے لیے ایک باہوش شخصیت وجود میں آئی، اور جن کے قلم نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ ہم انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، ان کا نام حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی. اور سینہ سپر ہو کر علماء نکل پڑے اور جان کی فکر کیے بغیر نکل پڑے. حافظ ضامن شہید جس سال شہید ہوئے ہیں اس سال لوگوں کو یہ کہتے تھے، اور لوگوں نکلو تو صحیح، ذرا یہ باہر آ کر منظر دیکھو، یہ مجھے لوگوں کے گھروں پر حوریں جام لے کر آواز دے رہی ہے، ضامن شہید اسے پی لو، اسے نوش کر لو. میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہے کوئی ان حوروں کے ہاتھ سے جام لینے کے لیے تیار؟ ان جاموں کو ہم نوش کریں گے اور شہید ہو جائیں گے، تبھی ہمارا ملک آزاد ہو پائے گا. ٹیپو سلطان کا آخری وقت جب آ گیا تھا اور انگریزوں نے ان کو جب شہید کرنے کی تیاری کر لی، اور وہ آخری رمق جب ان کے اندر باقی تھی، آخری سانس دے رہے تھے، تب ٹیپو سلطان کا یہ اعلان تھا، اے لوگوں میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میری روح کو اور ہماری ہندی زبان میں ہماری آتما کو شانتی اور سکون اسی وقت مجھے ملے گا. میری روح پرسکون اسی وقت ہوگی جب مجھے اپنی قبر میں یہ خبر کی جائے اور میری روح کو یہ پتا چلے کہ آپ کا ہندوستان انگریز کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہے. تبھی ہم اطمینان محسوس کریں گے. یہ حوصلے لے کر جب اٹھے تھے اور تیار تھے کہ جو ہونا ہو جائے، دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر اب جو علاقہ پاکستان میں ہے جس کو خیبر کہا جاتا ہے، تمام درختوں پر جن کی لاشیں لٹک رہی تھی وہ علماء تھے. اور وہ تیار تھے اس بات پر کہ کوئی بات نہیں، ہمیں قتل کر دیا جائے، اڑا دیا جائے، پھانسی کی پھنڈے پر چڑھا دیا جائے، لیکن ہم اپنے ملک کو دوسروں کے حکومت میں رہنے نہیں دیں گے، ہم آزاد کر کے اپنا دم لیں گے. اور اس آزاد ہند میں ہم الحمدللہ سانس لے رہے ہیں. ہمارے علماء کی قربانی ہے. آپ مالٹا کے قیدیوں کی کبھی کہانی پڑھیے، کبھی ان کے واقعات کو پڑھیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت شیخ الہند کے حالات پڑھیے. شیخ الہند پس طاقت تھے،
لکھنے والوں نے لکھا ہے 3.5 فٹ کے آدمی نے انگریز کی حکومت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ شیخ الہند کے حالات پڑھیے، مالٹا کے جیل خانے میں انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ وہ دونوں طریقے سے تیار تھے، سامنے لڑنے کے لیے بھی تیار تھے انگریز کے خلاف، اور اللہ کے سامنے مسلح پر کھڑے ہو کر اپنی روحانیت کو تازہ کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ دونوں کام کر رہے تھے۔ مالٹا میں جہاں آخری درجے کی سردی تھی، تہجد کا وقت ہو رہا تھا، اور مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے استاذ کو کپ کپاتے ہوئے دیکھا کہ ٹھنڈا پانی ہے اور سردی اپنی انتہا کو ہے اور وضو کرنے میں دقت ہو رہی ہے، تو دوسرے دن جب تہجد کا وقت آیا اور شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے استاذ شیخ الہند کو پانی پیش کیا، تو وہ ٹھنڈک پانی میں نہیں تھی جو کل گزشتہ تھی، پانی میں کچھ قدر حرارت اور گرمی تھی۔ حضرت نے پوچھا اپنے شاگرد سے، حسین پانی گرم کر کے لائے ہو، کیسے گرم کیا؟ فرمایا حضرت کل ہم نے آپ کو دیکھا تھا، ٹھنڈی کی وجہ سے پانی میں وضو کرنے میں آپ کو دقت ہو رہی تھی، رات میں عشاء کے بعد میں نے لوٹا بھر کر پانی لیا اور اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا اور سینے اور ہاتھ کے درمیان رات بھر پانی لے کر بیٹھا رہا کہ وہ برودت و ٹھنڈک ختم ہو جائے، میرے استاذ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کام کیے ہیں بھائی۔ کسی بھی چیز کو آزاد کرانے کے لیے گھر میں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پر دیکھتے دیکھتے، اس زمانے میں اگر واٹس ایپ ہوتا تو کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اگر انگریز کے زمانے میں ہوتا تو شاید ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہوتا کہ واٹس ایپ پر میسیج لکھ کر بھیجتے کہ اس میسیج کو اتنا فارورڈ کرو کہ آج رات میں انگریز یہاں کو چھوڑ کر چلا جائے، ہمارا اس سے بڑا اور کوئی کام نہ ہوتا۔ تو میرے بھائیو، بڑا کارنامہ انجام دیا ہے علماء نے۔ میں آج کے اس دن میں جبکہ 2 چیزیں جمع ہو گئی ہے، 15 اگست اور جمعہ کا دن، 2 چیزیں جمع کر کے ایک خاص نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آزادی ہر آدمی چاہتا ہے، غلامی کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن ایک غلامی ایسی ہے کہ جہاں آزادی ملتی ہے غلامی اختیار کرنے کے بعد، آج ہم نے اس غلامی کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ غلامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ آج کا سبق جہاں ہمیں ہندوستان کی آزادی کو یاد دلاتا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی یاد دلانا چاہیے کہ آج ہم ہندوستان کو آزاد دیکھ کر، انگریز حکومت سے جب آزاد ہو چکے، کئی سال گزر چکے ہیں، کئی دہائیاں گزر چکی ہے، لیکن اس آزاد ہند میں ہم کئی اعتبار سے غلام ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومتی لیول پر جو غلامی ہمارے سامنے ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اپنے طور پر، اندرونی طور پر ہم جس کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہے کہ جس کی غلامی اختیار کرنے سے ہمارے رب نے ہمیں منع کیا تھا، اور جس کی غلامی اختیار کرنے کا حکم ہے ہم ان کی غلامی کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم کس کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب بات ذکر فرمائی ہے۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ میرا کوئی دوست ہو جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، جس کے ساتھ میرا چلنا پھرنا ہو، جس کے ساتھ کھانا پینا ہو، جو ایک فیلڈ میں کام کرتا ہو، اور مجھے کوئی آ کر کہے فلاں آدمی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آپ کے روابط ہے، آپ کے اچھے تعلقات ہیں، اور میں کہوں کہ ہاں وہ میرا دوست ہے، اور اگر کوئی آدمی آ کر مجھے خبر دے کہ جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے آپ کا بہت برا دوست ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت تھا آپ جس کے ساتھ دوستی رکھ رہے ہو اسی آپ کے دوست نے آپ کے ماں باپ کو ایک مرتبہ گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور صرف گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، آپ کے ماں باپ کے کپڑے تک اتار لیے تھے۔ آپ اس کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ ہم اس آدمی کے ساتھ دوستی رکھیں جس نے ہمارے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہو، ہمارے ماں باپ کے کپڑے اتار لیے ہوں، اس سے ہم دوستی نہیں رکھیں گے۔ اگر اس سے ہم دوستی نہیں رکھتے تو ابلیس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا ہے، آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا، اور صرف جنت سے نکلوایا نہیں، جنتی لباس چھنوا لیا،
اور حضرت آدم سے جب جنتی لباس اتار لیا گیا، حضرت حوا سے اتار لیا گیا، وہ پتے اپنے اوپر چپکانے لگے تھے اور مارے حیا کے وہ اپنے آپ کو کسی طرح چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج اسی ابلیس کے ساتھ ہم نے دوستی کر رکھی ہے، اسی کے ساتھ ہمارا تعلق۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، یا عبدی من تصفتنی، اے میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا۔ اور اگر بندہ اللہ سے پوچھے اے اللہ کس معاملے میں انصاف نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ میرے بندے تو جنت تیرا مکان ہے، جنت میں رہنے والا ہے، اور جنت ہم تیرے لیے بنا چکے ہیں، تیار کر چکے ہیں، تیرے آنے سے پہلے لاکھوں سال پہلے جنت تیار ہو چکی ہے۔ لیکن تیرا ایک دشمن جنت میں رہتا تھا، جنت کے قریب رہتا تھا، اس کا نام ابلیس تھا، اس کا جنت میں آنا جانا تھا۔ تیرے آنے سے پہلے تیری یہ غیرت کیسے گوارا کرتی کہ تیرا دشمن تیرے گھر میں رہے؟ تو تیرے آنے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہم نے تیرے دشمن کو تیرے گھر سے نکال دیا ہے۔ لیکن اے آدم کی اولاد، ہم اپنی نورانیت، اپنی روحانیت، اپنی خاص چیزیں تیرے دل میں اتارنا چاہ رہے ہیں، لیکن تو نے میرے ابلیس دشمن کو تیرے دل میں بٹھا کے رکھا ہے، اس لیے ہم تیرے اندر اپنی نورانیت نہیں اتار رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہمارے دشمن کو ہمارے گھر سے نکال دیا، ہم نے اللہ کی روحانیت کے اترنے کی جگہ پر دشمن کو، ابلیس کو بٹھا کے رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک ہی غلامی وہ ہے جس غلامی کو اختیار کر لیا جائے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اسی میں کامیابی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بطور ہدیہ آئے ہیں غلام بن کر۔ حضرت خدیجہ کے پاس ہے، بچے ہیں زید بن حارثہ، اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا۔ آج جب اس مسجد میں گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت یہ بھی خیال آیا تھا کہ حضرت خدیجہ پر گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ آج کا دن 15 اگست کا تھا، اس لیے میں نے مضمون وہاں سے شروع کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام حضور کے خدمت میں پیش کرتی ہے نکاح کے بعد، اور حضرت زید حضور کے غلام بنے۔ زید ایک بچے تھے جو اپنے ننیحال میں گئے ہوئے تھے، اور ڈاکوؤں نے ڈاکہ زنی کی اور ان کو غلام بنا لیا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا، اور غلام بنا کر حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ ادھر ماں باپ پریشان ہیں کہ زید کہاں چلا گیا، تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی حج کے لیے قافلہ آیا تھا، اس قافلے نے جا کر ماں باپ کو بتایا آپ کا زید مکے میں رہتا ہے، ایک محمد نامی شریف آدمی کے پاس وہ غلام بن کر رہ رہے ہیں۔ باپ نکلے اپنے بیٹے کے طلب کرنے کے لیے، چچا کو ساتھ لیا اور دونوں ساتھ آئے، فدیہ پیش کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد آپ ایک شریف آدمی ہو، آپ ہمارے بچے کو آزاد کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ زید اگر تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے تو میں کوئی فدیہ نہیں چاہتا، زید کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن پہلے زید کی مرضی تو معلوم کر لی جائے۔ تو زید کو طلب کیا گیا۔ حضرت زید بچے ہیں اور پوچھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زید ان کو پہچانتے ہو؟ کہاں یہ میرے ابا ہے۔ ان کو جانتے ہو؟ کہاں یہ میرے چچا ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو جانا ہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید حضور کی گود میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگے اس سر کی، اس گود کی اور اس گھر کی غلامی کے بعد میں اب کسی جگہ آزاد نہیں رہنا چاہتا، مجھے اسی غلامی میں مزہ آ رہا ہے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا وہ صحابہ بنے ہیں، وہ ابو بکر و عمر بنے ہیں، وہ عثمان و علی بنے ہیں، وہ طلحہ و زبیر بنے ہیں، وہ سفیان و امیر معاویہ بنے ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم کہا، وہ غلامی نبی کو، غلامی رسول کو اختیار کر کے صحابی بنے۔ آج کے اس دن میں ہم خاص طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و غلامی میں اگر ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور اپنے آپ کو تابع کر دیں تو رب کعبہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی۔ جہاں طوفان آیا ہو، سیلاب آیا ہو،
اور ہر کوئی یہ تمنا کرتا ہو کہ کوئی تختہ لکڑے کا مجھے مل جائے، میں اس پر سوار ہو جاؤں، کنارے تک پہنچ جاؤں، کسی جزیرے تک پہنچ جاؤں۔ اس وقت ساری دنیا میں فتنہ فساد موجیں مار رہا ہے، اور ان موجوں میں جس تختے پر بیٹھ کر ہم جنت کی دہلیز تک پہنچ سکتے ہیں وہ صرف میرے آقا کی سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کو اگر اختیار کر لیا گیا تو انشاءاللہ ہم جنت تک پہنچ جائیں گے۔ یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہی راستہ آزادی کا راستہ ہے۔ آزاد ہندوستان ہمیں یہی سبق دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت زندگی ہماری گزر گئی، لیکن بچپن ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بچپنی ہی کی حد تک ہمارے اندر موجود ہے، جس کو شیخ سعدی نے کہا ہے 40 سال عمر عزیزت گزشت ولیکن تو از حال طفلی نہ گشت۔ 40 سال ہماری زندگی کے گزر گئے، 50 سال گزر گئے، باتیں وہی بچپن کی۔ بھائی کے ساتھ بات چیت بند ہے، اور کتنے دن ہو گئے نہیں بات چیت ہے۔ یہ بچے تو چھوٹے بچے کر رہے تھے یہی کام، یہی چیزیں، کھیل کود میں مصروفیت، موبائل کے استعمال میں مصروفیت، اور اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ بچوں کا کام تھا۔ آج بچوں کو راہ راست پر لانا ہمارا کام تھا، لیکن آج ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ میں بھی موبائل دیکھتا ہوں، تو بھی یہاں بیٹھ کے موبائل دیکھ۔ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، تم بھی ڈوبو۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے والا مسئلہ ہمارے یہاں آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا دھارا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کامیابی اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ تمام نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دیں گے، اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور قسم قسم کی نعمتیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، قسم قسم کی نعمتیں ملی ہوں گی، اس وقت اہل جنت کو اگر افسوس ہوگا تو ایک بات پر، کاش کہ دنیا میں جو وقت ہم نے ضائع کر دیا تھا اگر وہ کام میں لائے ہوتے تو آج اور زیادہ بلند مراتب اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے۔ اس لیے اپنی زندگی کو کام میں لانے کی فکر کی جائے۔ ختم ہو جائے گی زندگی، ایک دن اعلان ہو جائے گا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آج اپنے ہاتھ سے مردوں کو ہم دفن کر رہے ہیں، آج اپنے ہاتھ سے جنازے اٹھا رہے ہیں، آج اپنے ہاتھ سے مردوں کو غسل دے رہے ہیں، آج اپنے ہاتھ سے کفن کاٹ رہے ہیں، آج اپنے ہاتھ سے کفن لپیٹ رہے ہیں۔ کل اسی طرح بے بس ہو کر تختے پر ہم لیٹے ہوں گے، چاروں طرف لوگ کھڑے ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، اور سب سے پہلی چیز جو ہم سے ختم کر دی جائے گی وہ ہمارا نام ہوگا۔ کوئی نہیں بلائے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ عارف کو اتنے بجے اٹھایا جائے گا، ہر کوئی یہ بات کرے گا مردے کو اتنے بجے دفن کیا جائے گا۔ نام ختم ہو جائے گا۔ آج نام ہی کے لیے ہم دنیا بھر میں محنتیں کر رہے ہیں، ہمارا نام ہو جائے، ہمارا کام ہو جائے، یہ چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اور اگر روپیہ پیسہ ہے ہمارے پاس وہ ختم ہو جائے گا، اگر ہمارا نام ہے وہ ختم ہو جائے گا، اولاد پیچھے رہ جائے گی، اسباب پیچھے رہ جائیں گے، قبر میں ہمیں اکیلے کو اتارا جائے گا اور ہم اکیلے سے سوال کیا جائے گا من ربک وما دینک ومن نبیک۔ اس وقت اگر ہم کامیاب، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا متر راحہ، امام صاحب راحت کب ملے گی، سکون کب ملے گا، اطمینان کب نصیب ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا حین یضع الرجل قدمہ فی الجنۃ فہو فی الراحہ۔ آدمی اگر اپنا قدم جنت میں رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی رضامندی اختیار کر لی اور جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو کہ راحت مل گئی، وہاں تک راحت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں راحت نہیں ملتی، یہ سکون۔ بھائی ایک آدمی کی 2 بیویاں ہو، کسی کہنے والے نے بہت بڑی بات، اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں، کیا اس کو سکون ملے گا؟ وہ کبھی اس کے چکر میں، کبھی اس کے چکر میں، کبھی اس کی لڑائی میں، کبھی اس کی لڑائی میں، اور دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں کر پائے گا۔ ایک کو راضی کرے گا دوسری ناراض ہو جائے گی، دوسری کو راضی کرنے جائے گا پہلی والی ناراض ہو جائے گی۔ یہی سسٹم چلتا ہے دنیا میں۔ کہنے والے نے کہا ہے دنیا اور آخرت ہماری 2 بیویوں کے مانند ہے،
ایک کو راضی کرو گے دوسری ناراض ہو جائے گی، اس کو راضی کرنے جاؤ گے یہ ناراض ہو جائے گی۔ اگر ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، دنیا ناراض ہوتی ہو جانے دو، آخرت میں کام بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ امی جان کوئی نصیحت لکھ کر بھیجئے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مختصر جملے لکھ کر بھیجے، فرمایا معاویہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے لوگ ناراض ہوتے ہو جانے دینا، اس کی پرواہ مت کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرنا پڑے، ناراض ہو جانے دینا، اللہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر لوگوں کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ تمہیں انہی کے حوالے کر دیں گے کہ اب ان کے ساتھ تم نمٹتے رہو۔ تو میرے بھائیو یہ ختم ہو جائے گی دنیا۔ میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آزاد ملک میں ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اگر اور کامیابی چاہیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، تو انشاءاللہ آزادی اور نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔